بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حدا فی توحدہ بدنا فی تفردہ جلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات جبار الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس كثيرا روحي وأرواح المؤمنين لتراب أقدمه الفداء أجر الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات على محمد مومنین و مومنات، آج شب جمعہ ہے اور یقیناً یہ مغفرتوں کی رات ہے اور ہماری جو اموات ہیں اللہ ان کی ارواح کو آزاد کرتا ہے اور وہ شب جمعہ گھروں کو آتی ہیں اپنا ذات آخرت لینے کے لیے۔ میں دعا گو ہوں پروردگار جتنے مومنین و مومنات اس فرش رضا میں حاضر ہیں سب کی اموات کی مغفرت فرما، تمام مرحوم مومنین و مومنات کے درجات کو بلند فرما۔ اس مسجد و امام بارگاہ کی جتنے بھی خدمتگار خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے سب کے درجات کو بلند فرما، اور جو باقاعد حیات ہیں پروردگار سب کی زندگیوں کو دراز فرما۔ قبولیت کی رات ہے پروردگار اپنے مومنین و مومنات حاضرین و حاضرات میں سے ان کے متعلقین میں سے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد اقبال اختر صاحب جو آپ کی پیش آز ہیں پروردگار نے صحت پر زندگی عطا فرمائے۔ بہت سارے مولانا عبداللہ مندولاتی صاحب کی بیٹی بیمار ہے، خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں میرے ساتھ گاڑی میں ہمارے بچے ڈرائیور علی رضا جو میرا بھانجا بھی ہے بیمار ہے، پروردگار اسے صحت عطا فرمائے۔ عظمت اہل بیت کے صدقہ میں مولانا ناصر صاحب بیمار ہے، انہیں صحت عطا فرمائے۔ شب جمعہ ہے، دعا کی وقت ہے، میں سب کے لیے دعا ہوں جتنے بھی مومنین و مومنات اس وقت فرش رضا پہ حاضر ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سارے مجالس کے جتنے بھی منتظمین جتنے بھی بانیان یا ان کے معاونین ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی مالدار عزادار جو مجلس کے بعد مالداری کرتے ہیں عزاداری کرتے ہیں پروردگار بچوں کی عزاداری کو قبول فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے دل کے بالا سے اولاد سروات پڑھنے اللہ
नारे तकबीर। मिल के अल्लाह की बिले के अल्लाह फरमाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मिल के नारे हैदरी, नारे हैदरी। खानदान ज़हरा पे बावजूद बुलंद सलात पढ़ें। मेरे नहायत वाजिब एहतराम सादात निज़ाम बुज़ुर्गान दीन मोमिन किराम और मेरे नौजवान दोस्तों, हमारी और यकीनन ये मौजू बहुत वसी है और 5 मजलिसें नाकाफ़ी थी इस मौजू पर आपकी समाअतों की नज़र करने के लिए। बहरहाल जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं कुछ मौजू के तकाज़ों को पूरा करता हुआ आज किसी हद तक इस मौजू को समेट दूँगा। खुदावंद मुतआल ने चूँकि आज आखिरी मजलिस से कम से मजालिस की और इख्तिताम मजलिस पर शबीह अलमी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने भी बराबर बोलना है और मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा मसाइल को ज़्यादा वक्त दिया जाए। खुदावंद मुतआल ने पिछली तकरीरों का खुलासा ये है कि अल्लाह ने रसूल से पहले जितने भी हादी थे वो सब के सब रिजाल थे, वो सब के सब मर्द थे। अल्लाह जब भी इंतखाब करता है मर्दों ही कर रखता है और अल्लाह ने कहा कि इन मर्दों के मुतालिक अगर पूछना हो तो किसी पूछने वाले से ना पूछो, किसी बताने वाले से पूछो। हर नबी हर रसूल अपने अपने ज़माने का अहले ज़िक्र, इसलिए कि अल्लाह हमेशा आलिम को मुंतखब करता है, जाहिल को मुंतखब नहीं करता। अल्लाह ने जितने भी नबी मुंतखब फरमाए वो अपने अपने दौर के आलिम, सबसे बड़े आलिम थे और अपने अपने दौर के अहले ज़िक्र थे। अहले ज़िक्र का मतलब यानी जो काबिल ज़िक्र हो, जिसको अल्लाह इस काबिल समझे कि उसका जिक्र किया जा सके। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा ये जो पीछे अहले ज़िक्र गुजरे हैं उनका अपनी किताब में तज़किरा करो। नूह का जिक्र करो, नूह का इसलिए जिक्र करो कि वो मेरा शुक्रगुजार बंदा था। और मैं आपने जो ईमानी की नज़र फिर जुमला दोहरा देता हूँ कि जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे उसे नूह पैगंबर कहते हैं और जिनका अल्लाह शुक्रगुजार हो उसे आले मोहम्मद है। कहा अपनी किताब में इब्राहीम का जिक्र करो। कल जहां बात हमारी पहुंची थी इब्राहीम का इसलिए जिक्र करो कि वो इन्नहु काना सिद्दीक़न नबी, कि इब्राहीम मेरा सिद्दीक भी था, सादिक भी था और सिद्दीक भी था। और कल मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जो कह दे वो हो जाए। और अल्लाह ने जितने नबी भेजे हैं वो सब के सब सिद्दीक हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हमें इमाम अता फरमाया वो सिर्फ सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर। सलवात पढ़ने के तवज्जो है कि बात को आगे बढ़ाया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने बतौर ख़ास अपने नबी से कहा कि इब्राहीम का जिक्र करो और इब्राहीम का जिक्र इसलिए करो कि वो मेरा सच्चा नबी है, वो मेरा सिद्दीक नबी है। अज़ीज़ा ने मोहतरम खुदा कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तवज्जो से मैं ख़ुसूसी तवज्जो से साहिबा इरशाद फरमाता सूरह मुबारक आले इमरान खुदा इरशाद फरमाता है, चौथा सिपारा इसी आयत से शुरू होता है। अगर आप क़ारी कुरान के और कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और बहैसियत मुसलमान हम सबको कुरान की तिलावत करनी चाहिए,
قرآن کا مطلب ہی یہ ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے، لیکن ہم نے اسے صرف پڑھ کر کتاب بنا دیا اور مردوں کو بخشوانے والی کتاب بنا دی، جبکہ قرآن ہدایت کی کتاب۔ توجہ ہے، یہ ہمارے رسول کا معجزہ ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کو گھروں میں صرف اوقات میں نہ رکھیں، اس کو کھولیں، اس کو دیکھیں۔ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ توجہ ہے، قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ خدا نے فرمایا، خدا کے رسول نے ارشاد فرمایا النظر الى مصحف، کہ مصحف کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بلکہ میں نے یہاں تک روایت پڑھی ہے کہ جتنی دیر آپ کی نگاہیں قرآن پر رہتی ہیں، اللہ آنکھوں کے کیے ہوئے گناہ معاف کرتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ جو گناہ کرتا ہے وہ آنکھوں سے کرتا ہے، ایسا ہے۔ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ جو گناہ ہیں، جو عام گناہ ہیں، وہ آنکھوں سے کیے جاتے ہیں، لہذا یہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی جائے اور ان کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تو ان کے گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان نگاہوں سے قرآن مجید کی زیارت کریں۔ توجہ آئی؟ جنہیں قرآن نہیں بھی آتا، جو قرآن نہیں بھی پڑھ سکتے، اگرچہ یہ بحیثیت مسلمان افسوس کی بات ہے، لیکن پھر بھی جنہیں قرآن نہیں آتا وہ کم سے کم کچھ دیر کھول کے اپنے سامنے تو رکھ لیں۔ قرآن کا صرف پڑھنا عبادت نہیں ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کم از کم 10 آیتیں دیکھ کے روزانہ تلاوت، 10 آیتیں قرآن مجید کی دیکھ کے تلاوت کریں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے۔ توجہ ہے، معصوم کا جملہ ہے، معصوم کا جملہ ہے، بھائی جان قدر کیجیے گا، میری تقریر بھول جائے لیکن اس جملے کو یاد رکھیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ باتیں میں نے ہی کرنی ہیں اور آپ نے مجھے سے سن لی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو تم نماز پڑھو، اور جب دل چاہے کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت۔ توجہ ہے صاحب؟ ایک جملہ اور ہدیہ کروں، آج کو 4-5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو خیر ہے، میں نے آج اور کہیں نہیں جانا۔ توجہ ہے؟ دیکھیں، معصوم فرماتے ہیں، معصوم، توجہ کیجیے، بات آ گئی ہے تو میں ہدیہ کرتا چلا جاؤں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں، بھائی جان بیٹا توجہ کرو، جن گھروں میں رحمان کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں شیطان کا بسیرا نہیں ہوتا۔ میں نے بڑا قیمتی جملہ ہدیہ کیا مولانا، یعنی جن گھروں میں رحمان کا تذکرہ ہوتا ہے ان گھروں میں شیطان کا بسیرا نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں میں ناچاکیاں، ہمارے گھروں میں بد اتفاقیاں، ہمارے گھروں میں نحوستی، یہ اس لیے ہے
کہ ہم نے گھروں میں ذکر الہی چھوڑ دیا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرا یہ جملہ لیا جائے، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں، میرا جملہ ذہنوں میں بٹھائیں، بلکہ میرا جملہ نہیں، بیٹا سنو، خاموشی سے سنو، میرا جملہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، بلکہ میرا جملہ نہیں، مولا کا جملہ، مولا کا جملہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ مسجد طائفہ میں جب اصحاب امیر المومنین نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، توجہ، مسجد طائفہ میں اصحاب امیر المومنین جب نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ ان اصحاب سے کہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں جا کے کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا جملہ دیا جائے گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے تھے کہ قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں جا کے کرو۔ اصحاب پوچھتے تھے کیوں؟ اب فرمائیے گا، خدا کی قسم، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام فرماتے سنو، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے اسی طرح چمکتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ یعنی وہ گھر جس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ جب ہم یہاں زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیسے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، تو آسمانوں پر بھی اللہ کی مخلوق رہتی ہے یا نہیں؟ یا اہل السکان سماوات، سکان السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی مخلوق، یعنی زمین پر بھی مخلوق ہے، آسمانوں پر بھی مخلوق ہے، اور جب آسمانوں کی مخلوق زمین پر دیکھتی ہے تو انہیں وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں کہ جن گھروں میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بزرگ سن رہے ہیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں، دینی تعلیم ضرور دلوائیں، دنیاوی تعلیم امیرکن اسکول میں دلوائیں، کوئی حرج نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ بھی علوم ہے، وہ بھی علم ہے، لیکن اتنا علم اپنے بچوں کو ضرور دیں کہ انہیں یہ پتا ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور انہیں قرآن کا علم ہو، انہیں قرآن کے متعلق پتا ہو کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا باتیں کرتی ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ علوم ہے جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا مجھے ایک میسیج آیا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، یہ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے میسیج دے رہا ہوں، اور یہ ضرور لے گی کہ ایک مولانا صاحب کے پاس ایک خاتون گئی تو بچوں پہ ان کی تربیت پہ توجہ نہیں دیتی تھی، دینی تعلیم کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، فقہی تعلیم کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے۔ تو مولانا صاحب نے انہیں ایک مثال سے سمجھایا، ایک مثال سے، قرآن بھی مثالوں سے سمجھاتا ہے، ایسا ہے قرآن مجید میں بھی مثال ہے ہمارے سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ اگر تمہارے گھر کو آگ لگ جائے، آگ، اور گھر میں قیمتی اشیاء پڑی ہو اور تمہارے بچے بھی گھر میں موجود ہوں، تو سب سے پہلے کسے بچاؤ؟ عقل کیا کہتی ہے؟ بچوں کو
کہا کہ میں آگ کی پرواہ نہیں کروں گی، میں اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤں گی۔ جیسے یہ جملہ کہا مولانا نے کہا تمہیں دنیا کی آگ سے ڈر لگتا ہے، آخرت کی آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے کیسے بچا جائے گا؟ کہ جب حلال محبت کو حلال ایسا بن۔ تو بات یہاں سے آگے بڑھی کہ سورہ آل عمران میں چوتھا سپارہ اسی آیت سے شروع ہوتا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے، توجہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ خدا تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ بھائی جان جاگے میں بزرگ بیٹھے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی جان، توجہ۔ سورہ آل عمران چوتھا سپارہ، خدا کہتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اس شے کو راہ خدا میں انفاق نہ کرو، اس شے کو راہ خدا میں قربان نہ کرو جسے تم محبت کرو۔ یہ اللہ کا سب سے عمومی کتاب ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے گا، سوچ ایک انسان، بھائی جان، ایک انسان اپنی زندگی میں کس شے سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ توجہ ہے؟ بیٹھے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا سا سارے ہلا دیں۔ ایک انسان اپنی زندگی میں کس شے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ جو میں نے روایات سے استفادہ کیا، جو میرے انالیسس ہے، جو ہم نے روایات سے استفادہ کیا، ایک انسان کو اپنی زندگی میں 3 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت، 3 چیزیں، اور باقی جتنی بھی محبت ہے وہ ان تینوں کے ہی حصے میں، ان تینوں کے ہی ذیل میں۔ 3 چیزوں سے انسان کو زیادہ محبت۔ نمبر 1، توجہ، نمبر 1، انسان کو محبت ہے اپنے مال سے، دولت سے، مال سے۔ ایسا ہے یہ ساری زندگی اس کو اکٹھے کرنے پہ لگا ہے، یہ محبت کرتا ہے انسان۔ کس سے محبت ہے؟ مال سے۔ دوسری محبت ہے اس کو اپنی جان سے، ٹھیک ہے؟ پہلے مال اکٹھا کرنے میں جان صرف کرتا ہے، پھر اس جان کو بچانے کے لیے مال صرف کرتا ہے۔ فطرت ایسا ہے یہ۔ دوسری محبت ہے، بہتر دیکھو، دوسری محبت ہے بھائی جان مال جان، اور تیسری محبت ہے اس کو اپنے مال سے۔ سب کچھ اولاد کو دے کے چلا ہے یہ، اربوں کمائے ہوں جاتے ہوئے کس کو دے کے جاتا ہے؟ اولاد، محبت۔ باقی ساری محبتیں اسی محبت کا پرتاؤ، ٹھیک ہے؟ سر اٹھائیے، کس سے محبت ہے؟ یا مال سے، یا وہ نہیں جان سے، یا اولاد سے۔ ان تینوں سے محبت ہے۔ اب ان تینوں محبتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہوئے پھر قرآن کی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خدا کہتا ہے تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب تک اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انسان مال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا حبیب
इब्राहीम का जिक्र करो। इब्राहीम मेरा सिद्दीक बंदा था और मैंने इब्राहीम का इन्हीं 3 चीजों में इम्तिहान लिया। नहीं, मैं यहां लाना चाहता था भाई जब तवज्जो चलो। इब्राहीम का मर्तबा रसूल के बाद सारे अंबिया से अफजल, ऐसा है या नहीं? हाँ जी, हमारे रसूल के बाद सबसे जो अफजल नबी रसूल हैं वो हजरत इब्राहीम, जद्दुल अंबिया, शेखुल अंबिया, हजरत इब्राहीम। अल्लाह ने इन्हीं 3 चीजों से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, और अल्लाह हमें भी हुक्म देता है कि तुम हरगिज़ नेकी को पा नहीं सकते जब तक कि जिन चीजों से तुम्हें मोहब्बत है उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर मेरी तरफ देखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सहरा से गुजर रहे, रेवड़ साथ है, पेड़ बकरियां हजारों की तादाद। हजरत इब्राहीम जा रहे और सहरा में एक शख्स इब्राहीम के सामने से गुजरा, तवज्जो, इब्राहीम के सामने से गुजरा और एक तस्बीह पढ़ता हुआ गुजरा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। नहीं है आप मेरे साथ, नहीं है, मुझे पता, थोड़ा सा ध्यान बुलंद रखिएगा, मैं जुमला हदिया करूँ। एक शख्स इब्राहीम के सामने से गुजरा और आपकी सिर्फ एक तू थोड़ी है जो अल्लाह को मानता, मैं भी उसी अल्लाह को मानता जिस अल्लाह को तू मानता, मैं भी उसी जिस अल्लाह को तू मानता है। कहा तूने बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े लहान से मेरे अल्लाह का नाम लिया है, एक मर्तबा और इस तस्वीर को पढ़ो। बोलो मेरे साथ नौजवान दोस्त, बोले भाईजान, क्या एक मर्तबा और तस्वीर को पढ़ोगे? वो शख्स कहता है इब्राहीम दोगे क्या? इसी में तो ला रहा था तुम्हें, कहा पढ़ता हूं, लेकिन बताओ दोगे क्या? कहा ये मेरा भेड़ बकरियां देख रहे हो रेवड़, इनमें से 1/3 तुम्हारा। उसने फिर तस्वीर पढ़ी, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहीम का दिल फिर लग जाए, कहने लगे जरा एक मर्तबा और पढ़ दो। कहा क्या दो? कहा 2/3 तुम्हारा। नहीं मेरे साथ मजमा, नहीं है मेरे साथ मजमा। उसने दूसरी मर्तबा पढ़ दिया, दिल फिर नहीं हुआ। कहा इसको तीसरी मर्तबा पढ़ो। कहा क्या दोगे? कहा सारा माल तुम्हारा। साहिबान बैठे, तवज्जो है ये। फिर उसने तीसरी मर्तबा तस्वीर पढ़ी, यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल फिर नहीं बढ़ा। कहा अगर हो सके तो एक मर्तबा और पढ़ दो। कहा इब्राहीम अब तेरे पास बचा क्या? कहा अगर तुम चौथी मर्तबा पढ़ने तो मैं भी तुम्हारा। मिलकर तवज्जो है ये नहीं। कहा तो चौथी मर्तबा पढ़, मैं भी तुम्हारा। उसने चौथी मर्तबा तस्वीर पढ़ी, इब्राहीम साथ चले। जब साथ चलने लगे तो हजरत इब्राहीम से वो आने वाला कहता, इब्राहीम तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं जिब्राईल हूं। मैंने जुमला देना, तवज्जो कीजिएगा। इब्राहीम तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं जिब्राईल हूं। मैं तो तेरे ईमान का इम्तिहान लेने आया था कि तुझे ईमान प्यारा समझना है, तुझे ईमान प्यारा इम्तिहान में कामयाब हो गया। सावधानी खुशी करना है जो मैं कहूंगा और जरूर कहूंगा। इब्राहीम के इस बात के सामने भी पता चला, जो जिससे इश्क करता है उसी के नाम में खर्च करता है, जो जिससे इश्क करता है उसी के नाम पर खर्च करता है। अब दुनिया आपको फतवाना है कि ये हुसैन के नाम पे क्यों खर्च करते हैं? बिल्कुल
جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اسی کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ جنہوں نے جیو پہ ڈاکومنٹری دیکھی ہو، ابھی انہوں نے یہ 3-4 دن پہلے آن ایئر کی ہے، خدا کی قسم مختلف ممالک کے اتنے بجٹ نہیں ہیں جتنا حسین کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ حسین بادشاہ توجہ ہے کہ بلا مختلف ممالک کے اتنے بجٹ نہیں ہے جتنا حسین کے نام پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی جان، میں تاریخی جملہ دے رہا ہوں نام کھول کے، اور میرے جملے کو ذہن میں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق حسین، عشق خدا سلامت ہے۔ توجہ ہے مولا آپ کو زندگی دے۔ عشق حسین، عشق خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے خدا کی قسم ابراہیم کا عشق تھا، حسین کا عشق تھا۔ ابراہیم نے مار دیا لیکن اللہ نے واپس کر دیا۔ میرے ساتھ ابراہیم نے مار دیا لیکن اللہ نے واپس کر دیا۔ لیکن حسین جو اللہ نے دیتا ہے، خدا کی قسم اس جملے میں کوئی مبالغہ نہیں، جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے بچوں نوجوانوں دوستوں کے لیے۔ اس بندہ ناچیز کے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں اللہ کے ہونے پر۔ جاگے جو میرا ساتھ دے سکتے ہو، میں ایک ادنا سا کر رہی ہوں، ہزاروں دلیلیں وجود خدا پر اس بندہ ناچیز کے پاس، لیکن سب دلیلیں ایک طرف، حسین کا سجدہ ہے۔ جو جس سے عشق کرتا ہے، جو جس سے محبت رکھتا ہے، اس کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اس کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ ہم حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی بنام حسین خرچ کرنا قربت خدا کا ذریعہ، بنام حسین خرچ کرنا یہ قربت خدا کا ذریعہ۔ پہلا امتحان ابراہیم نے دیا، مال کامیاب ہو گئے، 100% کامیاب ہو۔ اللہ نے مال لگا دی، کہا ابراہیم کو کامیاب مال میں۔ دوسری شے ہے جان، حق تو نہیں ہے بھائی جان۔ دوسری شے ہے انسان کے پاس جان۔ اللہ نے ابراہیم کا دوسرا امتحان دیا، نمرود اور نمرودی
सब मेले पे गए। रात का वक्त हुआ, इब्राहिम ने कुल्हाड़ा उठाया, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ भाई जान, आयात इसलिए नहीं पढ़ता कि वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भाईजान कुल्हाड़ा उठाया और उनके बुत कंधे में चले, सारे बुतों को तोड़ो, सारे भाईजान। रात के वक्त दाखिल हुए, भाईजान चार उठाइए, रात की तारीकी का फायदा उठा के हजरत इब्राहिम उनके बुत खाने में गए, सारे बुतों को तोड़ दिए। एक लंबे कद वाला बुत था, मैं बुत की बात कर रहा हूं, लंबे कद वाला बुत था, उसको नहीं तोड़ा, कुल्हाड़ा उसके कंधे पे रखा और बुत कंधे से निकल गया। बात मेरी जुबान पे आ गई, मैं रोकता नहीं, आपके ज़ौक़ ईमानी की नजर कर, आपकी बुतों की नजर करता हूं। हजरत इब्राहिम है बुत शिकन, बुतों को तोड़ा। तवज्जो, अकेले इब्राहिम बुत शिकन नहीं है, तारीख में एक और बुत शिकन दिखाया। बोलने मेरे साथ बोल सकते हो, जानना नहीं देखना है, और वो वो पैदल कर रहा अली ने अभी बुत इब्राहिम नहीं तोड़े, बुत अली नहीं तोड़े, लेकिन दोनों की बुत शिकनी में दोनों के बुतों को इसलिए बुत शिकनी में भी फायदा क्या था, उसने बुतों को तोड़ा छुपा के, अली ने बुतों को तोड़ा दिखा दिखा। तवज्जो है अली मौला, तवज्जो है। इब्राहिम पर बुतों को तोड़ना रात की तारीकी नहीं, मजमा मेरे साथ नहीं है। इब्राहिम पर बुतों को तोड़ा जब मकबूल चले गए, छुप छुपा के रात की तारीकी में लोगों से छुपकर बुतों को तोड़ा, जिनमें लोगा पहना और अली को दामाद पहना। अली को छुपा छुपा के नहीं तोड़े, अली को फतह मक्का के दिन दिखा दिखा के तोड़े। अब सब भाई को जुम्मन इब्राहिम अली है मौला कलमा, इब्राहिम जमीन पर खड़ा कर अली ने बुतों को तोड़ा। तवज्जो है भाई जान, तवज्जो है साहब नहीं। इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा जमीन पर खड़े होकर, सरवाना अली ने बुतों को तोड़ा गोशे पैगंबर पर खड़े होकर। जुमला हदिया कर दी और जरूर करूंगा और मजाक जुमला हदिया करूंगा। जब अली शाह रिसालत में खड़े होकर बुतों को तोड़ रहे थे, अली की शान की तस्वीर कर रहे थे, उस तस्वीर में
توجہ ہے بھائی؟ اے علی تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تم حق کے کام کر رہا، اور میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نے حق کو اپنے شانوں پہ اٹھایا۔ بھائی خدا کی قسم، نور علی نور جیسا منظر ایسا پھر نظر نہ آئے کہ نور کے اوپر نور۔ رات کی تاریکی میں کو توڑ دیا حضرت ابراہیم، جب نمرود اور نمرودی واپس آئے میلے سے، گئے عبادت کرنے، دیکھا اللہ سارے ٹوٹے ہوئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ چلے پھر کبھی جملہ ہم یہ کروں گے، وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ کہا یہ کس کا کام؟ یہ بتوں کو کس نے توڑا؟ نمرود کہتے ہیں کس نے توڑا؟ بستی والے کہتے ہیں ایک جوان کا سنتے، جوان فتح کا سنتے، یقال لہو ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے، پکڑ کے لیا۔ کہا تمہارا کام ہے؟ نمرود کہتا ہے ابراہیم سے تمہارا کام ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں بڑے سے پوچھو۔ آپ کو یاد ہے کہ کسی تقریر میں نے کہا تھا کہ مورخ کہتا ہے ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، یاد ہے یہ؟ ان میں سے ایک یہ جھوٹ کہتی ہے، یہ جو ابھی ابراہیم نے کہا، میں اس پہ بولوں گا پھر کبھی مجھے آپ نے یاد کرایا تو ہدیہ کروں گا وہ 3 جھوٹ کون سے۔ کہا بڑے سے پوچھو۔ کہا یہ تمہارا کام۔ سب نے کہا کہ ابراہیم کو قتل کر دیا جائے، اس نے ہمارے خداؤں کو مار دیا۔ توجہ ہے، ہمارے بتوں کو توڑ دیا، مار دیا جائے۔ طے یہ ہوا کہ سنگین سزا دی جائے، ایسے قتل نہ کیا جائے۔ پھر باہمی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ ابراہیم کو جلا کے مارا جائے۔ کیسے؟ تھک تو نہیں گئے؟ سلامت رہے مولا بزرگو آپ کو زندگی دی۔ ابراہیم کو جلا سر اٹھائی، جملہ ہدیہ کر، آگ روشن کی، اور مختلف تفسیریں، بعض نے کہا میلوں پہ آگ تھی، بعض نے کہا اتنی آگ تھی کہ اس کے پاس سے گزرا نہیں جا سکتا۔ 3 پیمانے پر آگ جلائی گئی اور ہفتوں آگ جلائی گئی کہ اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ اس کے لیے منجنیق بنائی گئی، منجنیق میں ابراہیم کو ڈالا گیا، اس منجنیق کے ذریعہ سے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ اتنی آگ ہوگی، توجہ ہے، غور رکھیے گا، کتنی بھائی جان آگ ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا، آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ ہفتوں آگ جلائی گئی، ہفتوں، بعض نے لکھا مہینوں، اور کہا کہ میٹروں پہ پھیلی ہوئی آگ ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈالا گیا۔ اب میری طرف دیکھیں، اور سارے نمرودی اکٹھے، نمرود اور نمرودی، اور ابراہیم کو بھائی جان میری طرف دیکھیں، منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینک دیا۔ جب ابراہیم کو آگ میں گیا اور ابراہیم ہوا پر سفر کرتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے، جبرائیل کہتا ہے پروردگار تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں پروردگار بھائی جان تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، اس کی مدد کرو۔ جبریل اللہ سے کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پروردگار مجھے اجازت ہے
کہ میں تیری خلیل کی مدد کروں؟ کہا اگر قبول کرتا ہے تو بے شک کرو۔ آپ تھک گئے۔ کہا کہ ابراہیم اگر تیری مدد قبول کرتا ہے تو کرو۔ ابراہیم کی مدد کے لیے جبریل آیا۔ جبریل کی رفتار کا تو آپ کو پتہ ہے، ابھی وہ ابراہیم کے پاس نہیں پہنچا تھا، توجہ، جا رہا تھا ابراہیم کے پاس کہ رستے میں اسے ایک پرندہ ملا۔ بھائی جان توجہ دیجیے، کون؟ ہدہد، بعض نے اور نام بھی لکھا تاریخ میں، ہدہد پرندہ۔ جبرائیل جاتے جاتے رک گئے، کہا اوہ ہدہد کہاں جائے؟ کہا آگ ہو جائے۔ ناظرین آپ کی صاحبہ بولے میرے ساتھ صاحبہ میں تشریف فرمائے، کہا کہاں جائے؟ کہا آگ ہو جائے۔ کہا تجھے پتہ ہے آگ پانی سے بجھتی ہے؟ کہا پتہ ہے۔ کہا پانی کہاں ہے؟ کہا میرے چاوش میں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں میں ایک جملہ کہوں، آپ کے لیے جملہ ہے، خدا کی قسم ضرور کہوں۔ کہا اے ہدہد تیری جوش میں کتنا پانی ہو؟ کہا ایک قطرہ۔ کہا ایک قطرے سے بھی آگ بجھتی ہے؟ دیکھو میری طرف، کیا ایک قطرے سے بھی آگ بجھتی ہے؟ کافی نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، میں ساتھ ملاتا ہوں، آگ بجھانے کے لیے بھائی جان ایک قطرہ ہی کافی۔ سوال کریں کس طرح؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں یہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ زیادہ سخت ہے یا جہنم کی آگ؟ جو میرا ساتھ نہیں کہ میں میری جملہ کروں، کون سی آگ زیادہ سخت ہے؟ جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے۔ خدا کی قسم اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک قطرہ ہی کافی ہے، چاہے وہ غافل ناصری ہو، چاہے غم حسن۔ ایک قطرہ کافی، ایک قطرہ۔ اللہ کو دو طرح کا رونا بڑا پسند ہے، ایک خوف خدا سے رونا اور ایک غم حسین سے رونا، اور یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک قطرہ ہے نا، اور جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ ایک آنسو کی عوض ملتا ہے گھر فردوس۔ ایک آنسو کے عوض، اگر وہ آنسو حسینی ہو، اس لیے کہ آنسوؤں کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، لوگ مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں، توجہ ہے نا؟ حسینی آنسو، دیکھو میں آپ کو آنسوؤں کی پہچان بتا رہا ہوں، ہر آنسو حسین کے لیے نہیں، وہ آنسو بھی کربلا میں بہائے گئے جو حسین کو مار رہے ہے یا نہیں؟ وہ بھی رو رہے تھے یا نہیں؟ مار بھی رہے تھے، لوٹ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ کیا ان کے آنسو حسین کے لیے؟ وہ آنسو جو حسین کے لیے خالص، وہ آنسو عند اللہ مقبول۔ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا۔ کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ دیکھیں شرعی مسئلہ ہے، فرمائے شرعی مسئلہ ہے، اگر حالت نماز میں آپ اپنے کسی غم پر روتے ہیں تو نماز باطل ہے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ روتے ہوئے حالت نماز میں اپنا کوئی دکھ تکلیف یاد کر کے، کوئی مصیبت پریشانی یاد کر کے اگر آپ رونا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی نماز کی چھٹی، نماز باطل۔ لیکن خدا کی قسم اگر حالت نماز میں وہ
حسین کے مسائل پر رونا آ جائے، اللہ اس نماز کو معراج عطا فرمائے۔ اللہ اس نماز کو خود کہاں جاتے ہو؟ بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں، خود مجھ میں ہمت اور طاقت نہیں رہی، بڑا سفر کر کے پہنچتا ہوں ابھی، یعنی 15 منٹ کے بعد میں پڑھ لیتا ہوں یہاں سے حسینیہ حال سے لے کر چھوڑتا ہوں، 15 منٹ میں ادھر آ کے پھر آپ کی محبت میں پڑھتا ہوں، بس بیان کو سمیٹتا ہوں۔ میرے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا ضرور، آپ کی بھی موضوع پچھلا رہ گیا میرے علم میں، پھر اس کو مکمل کروں گا۔ کہا خود کہاں جاؤ؟ کہا آگ بجھا دو۔ بھائی جان جاگے، بھائی خدا کی قسم نتیجہ دے رہا، اور حسینی بن کے سنیے گا، حسینی بن کے سنیے گا، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھے، حسینی بن کے خود سے جبریل کہتے کہاں جاؤ؟ کہا آگ بجھا دو۔ کہا آگ پانی سے بجھتی، پانی کہاں ہے؟ کہا جوش سے۔ کہا آگ دیکھ رہے کیا تیرا یہ پانی آگ بجھا دے گا؟ کہا جبریل مجھے نہیں پتا، اس پانی سے آگ نہیں بجھے، لیکن میں اپنی طرفداری ثابت کر رہا ہوں۔ کیا میں کو سمجھ رہے؟ میں اپنی طرفداری ثابت کر رہا ہوں کہ میں محمد کے ساتھ نہیں ہوں، میں ابراہیم کے ساتھ ہوں۔ عزیزوں، اس لیے مجلس حسین میں آیا تاکہ طرفداری کا پتہ چلے کہ تم یزید کے ساتھی نہیں، قیامت کے دن طرفداری میں لکھی جائے گی، قیامت کے دن طرفداری میں لکھی جائے گی، کون کس کا طرفدار تھا۔ بھائی جان آ جاؤ خدا کے لیے مجلس میں آ جاؤ، آ کے اگر ہی نہیں سمجھے میری بات میں نے بڑا قیمتی جملہ آ کر ادا نہیں بنا تو بروز قیامت رسول اللہ کی بارگاہ میں یزیدیوں کی فہرست پیش کی جائے، کچھ یزیدی رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم کربلا میں اگرچہ موجود تھے لیکن ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، تھے کربلا میں لیکن کوئی ظلم نہیں کیا۔ رسول فرشتوں سے کہہ کے لے جاؤ انہیں جہنم میں ڈالو، یا رسول اللہ کہا تم نے عدل میں اضافہ کیا۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا، میں یزیدی کی بات کر رہا ہوں، وہ جو یزیدی کٹھے ہوئے تھے مختلف روایتیں ساتھ کر تو 9 لاکھ تک پڑ جاتے ہیں، 12 علماء نے جو روایتیں لکھی ہیں 70,000 90,000 یا 1 لاکھ جو یزیدی تھا، ان سب نے ظلم تھوڑی کیا تھا، ظلم کرنے والے تو تھوڑے لوگ تھے، اور جنہوں نے ظلم نہیں کیا تھا قیامت کے دن رسول اللہ سے کہیں گے یا رسول اللہ ہم بس کربلا میں تھے لیکن ہم نے ظلم کو نہیں کہا، تم نے یزیدیوں کے عدد میں تو اضافہ کیا، لے ڈالو تو جہنم میں ڈالو۔ بھائی جان جو یزیدیوں کے عدد میں اضافہ کر کے جہنم جا سکتا ہے وہ حسینیوں کے عدد میں اضافہ کر کے
توجہ ہے، عدد میں اضافہ کرو، عدد میں اضافہ آ جاؤ اور اپنی طرفداری ظاہر کرو کہ ہم یزید کے ساتھ نہیں، ہم حسین کے ساتھ، ہم حسین کے ساتھ۔ عزیزان محترم، موضوع تشنا رہ گیا، اب مجھ میں ہمت طاقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر آگے بڑھا سکوں۔ عزیزان محترم، جس کا عدد میں اضافہ کرنے کا اتنا مقام ہے کہ وہ حسینی بن جاتا ہے، کہ جو حسین کے عدد میں اضافہ کرتا ہے، تو عباس تو پھر حسین کا مددگار۔ اجرکم علی اللہ، علمدار لشکر حسینی، بچوں کی آس، سیدانیوں کے پردوں کا محافظ، بیویوں کی حارث کا نام عباس۔ آج شبیہ علم حضرت عباس علیہ السلام نے برآمد ہونا ہے، باب الحوائج میں حضرت عباس۔ میں دعا کرتا ہوں مسائل پڑھنے سے پہلے جو حاجتیں لے کر آئے، اللہ کی حاجات کو باب الحوائج کی سرزمین میں قبول فرمائے۔ قیامت کے دن فاطمہ زہرا جب بارگاہ اہلیت میں جائیں گی تو روایت ہے کہ زہرا کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ایک حسین کا خون آلود کرتا اور دوسرا عباس کے کٹے ہوئے بازو، اور کہے گی کہ یہ شفاعت کے لیے کافی ہے۔ حضرت عباس کے دو بازو شفاعت کے لیے کافی۔ عزادارو، آج حضرت عباس کا تذکرہ ہوگا۔ بڑی حسرت ہے حضرت فاطمہ زہرا کو جناب عباس کی مسائل سنتے۔ علامہ مجلسی کا نام آپ نے سنا، صاحب بہار، امام حسین کے روضے پر مجلس پڑھ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھ رہے تھے، اور مجمع رو رہا تھا ہزاروں قطار، کہ مجمع میں سے ایک سیاہ برقعے والی بیوی اٹھی، مجلسی کے پاس آئی اور کہا، مجلسی تیری مجلس کو سننے حسین کی ماں آئی، شرم نہ کر رہا، ہونے میں گریا نہیں، کبھی بخل نہ کیا تھا۔ آج باب الحوائج کا ہاتھ ہے، کہا ہے مجلسی تیری مجلس کو سننے حسین کی ماں آئی ہے، اور وہ فرماتی ہے مجلسی تو میرے بچے کی شہادت نہیں پڑھتی۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں بیوی میں اپنی حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، کہا نہیں، بیوی فرماتی میری مراد حسین نہیں عباس۔ اجرکم علی اللہ، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شادی کرتا، جو رونے کی شکل بھی نہیں بنا سکتے وہ اپنے چہروں کو چکا۔ کہا سیدہ فرماتی میری مراد حسین نہیں عباس، اور آج رونے والوں کو میرے عباس کے مسائل سنا۔ یہ جناب زہرا فرماتی رونے والوں کو میرے عباس کے مسائل سنا، اور جب میرے عباس کے مسائل سنائے تو انہیں اتنا ضرور لگا کہ جب کوئی گھوڑے سوار گھوڑے سے اترتا ہے تو وہ اپنے بازوؤں کے سہارے سے اجرکم علی اللہ۔ پھر فرماتی ہائے میرا عباس، جب کربلا میں گھوڑے سے گرا تو عباس کے بازو ساتھ میں۔ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے۔ میری طرف دیکھیے گا چند جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ جناب عباس کو جب امام حسین علیہ السلام نے پانی لانے کی اجازت دی، پانی لانے کی، کہا جاؤ عباس پیاسوں کی پیاس بجھاؤ، لیکن جانے سے پہلے اپنی بہنوں سے ضرور ملا کر۔ شرم نہ کیجیے گا ضرور، میں مسائل میں کسی تصنع کا قائل نہیں، صرف روایت میں آپ کو سناؤں گا۔ کہا کہ جانے سے پہلے اپنی بہنوں سے مل کر جاؤ۔ حضرت عباس جناب زینب کے خیمے میں آئے،
بہتر دیکھیں آقا زادی کے خیمے میں آ کے سر جھکا کے حضرت عباس کھڑے ہوئے، یوں ہاتھ باندھ کے کہتے آقا زادی مجھے اجازت دے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں عباس بھیا جب میرے بھائی حسین نے تمہیں اجازت دے دی تو میں تمہیں کیوں روکوں گی؟ جب مولا نے اجازت دے دی میں تمہیں روکتی نہیں۔ لیکن عباس میں چند لمحے کے لیے اپنے خیمے میں چادر بچھا تو چادر پہ بیٹھ جا۔ جناب زینب نے چادر بچھا، حضرت عباس چادر پہ بیٹھے، جناب زینب سامنے بیٹھی کہ 10 محرم کی بات سن، 10 محرم۔ جناب زینب فرماتی ہیں عباس ایک چھوٹی سی بات سنتا تھا۔ جی آقا زادی۔ حضرت عباس سے جناب زینب فرماتی ہیں بھیا عباس میں چھوٹی سی تھی 3 سے 4 سال کی، جتنی اس کربلا میں حسین کی سکینہ ہے میری اتنی عمر ہوگی۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرا بابا مجھ سے پیار کر رہا تھا کہ اچانک میرے بابا کے پیار کا انداز بدل گیا۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، میرے بابا علی کے پیار کا انداز بدل گیا۔ بابا کبھی میرے سر سے چادر اٹھا کر میرے سر کا بوجھ کرتے تھے، کبھی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کر میری کلائیوں کو چھوڑتے تھے۔ جب میں نے بابا کے پیار کے اس انداز کو دیکھا تو میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ پیار کا کون سا انداز ہے؟ تو میرا بابا علی چیخے مار کر رویا اور کہا زینب تیرا سر اس لیے چومتا ہوں کہ اس سے نیزے سے چادریں اتر۔ اجر و فضل اللہ، اجر و فضل اللہ، مولا میرا اور آپ کا شمار ہو رہا ہے میں کرے تیرا سر اس لیے چومتا ہوں کہ نیزے سے چادر اتری۔ اور اے بیٹی زینب تیری کلائیاں اس لیے چومتا ہوں کہ اس میں رسیاں ڈالی جائیں۔ کہا اس وقت مجھے میرے بابا نے یہ کہا میں خبر سرمائی کرنے کو دیکھے گا۔ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا عباس پھر اللہ نے مجھے بھائی دینا شروع کیے۔ اجر و فضل اللہ، اجر و فضل اللہ۔ جب اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے اور میرا عباس سے بھائی ہوا تو مجھے اپنے بابا کا فرمان بڑا عجیب لگا۔ میں سوچتی تھی جس بہن کے 18 بھائی اجر و فضل اللہ، اجر و فضل اللہ۔ آخری دن چاند کیا گزرتا ہے، میں سوچتی تھی جس بہن کے 18 بھائی ہوں اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی میں مجال ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں بنی، کسی میں مجال ہے کہ اس کے ساتھ سے چاند ہوتا ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں عباس اب جو میدان میں جا رہا ہے زینب مجھے یقین ہو گیا میرے ساتھ سے چاند بھی اترے گی۔ اجر و فضل اللہ، اور میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی بنی۔ ازاداروں میں مقتل میں یہ روایت پڑی ہے کہ شام حنیفہ جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی، کسی بیوی نے محمد کو بلایا، کسی نے علی کو بلایا، کسی نے حسن کو بلایا، لیکن جب جناب زینب کے چادر چھینی گئی وہ رات کا اٹھیا 3 مرتبہ عباس اجر و فضل اللہ، اجر و فضل اللہ۔ 3 مرتبہ جناب زینب نے کہا عباس 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 کے انسان سے چادر میں لگ گئی۔ حضرت بیویوں سے رخصت ہوئے اللہ اٹھایا، حضرت عباس سراغ کی طرف سے آپ جب حضرت عباس سراغ کی طرف گئے تو جناب سکینہ 40 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک خیمے کے باہر کھڑی ہو گئی اور ہر بچے سے کہتی بچوں اطمینان رکھو
دیتی رہی نوازی جب رضا سے سیٹھنی میں صدا دے